حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے. کیسے وہ کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے, پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی, ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے. کالا رنگ ہے, نام بھی لکھنا نہیں جانتے, زمانے میں تعارف کوئی نہیں. حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے. لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو, کسرا سے نہیں ڈرتا, یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ, اس کی بات نہ کرنا, اسے آنے دو, اس کی بات نہ چھیڑنا. حضرت سیدنا بلال آئے, کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار. بازو پکڑا, اپنی کرسی پہ بٹھایا. حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں, مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے, میں تو غریب ماں کا بیٹا, غلام باپ کی اولاد, سلیقن, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی, پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے, اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا. فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا, بت ٹوٹ گئے تھے, بڑے بڑے سردار تھے, اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے. تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں, کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے. حضور نے فرمایا چپ کرو, بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال, احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال, تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال, ہر جگہ مار کھائے تو بلال. اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے. فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا, ابو بکر بھی نیچے, عمر بھی نیچے, عثمان و علی, طلحہ اور زبیر بھی نیچے. آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے. بھائی یاد رکھیں عزت حضور کی غلامی میں ہے نہ. یہ دیکھو میری برادری کیا کہتی ہے. حضرت سلمان فارسی گورنر تھے, کھانا کھا رہے تھے, دسترخوان بچھا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو, اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. دسترخوان صاف ہوتا ہے. روٹی, بڑے گورنر تھے آپ, بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے, وزیر بیٹھے تھے, روٹی کا لقمہ گر گیا. آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا, وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں, میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے اکٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا, میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا, میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں. دیکھو عزت کس بات میں. حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے, سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے, کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ. حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا, منہ میں رکھا, پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا. ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو, کیا کر, آپ گورنر ہے, سوچئے تو صحیح, یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی, اٹھا اٹھا کے کھا رہے. کان میں بات کی, کان میں. حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے, کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے, انہوں نے کان میں بات کی. لیکن جناب سلمان فارسی اعلی اعلان بولے, کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں, اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ 4 5 دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے منہ موڑ لوں؟ پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی, رونے لگے. آپ فرمانے لگے میں مدینے کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا, نوکریاں کرتا تھا, یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں, رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں. امیر المومنین حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گھر میں تھے تو رونے لگے, بڑی دیر تک روتے رہے. والدہ اٹھی تو صاحبزادے سے کہنے لگی پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے. شہزادے آئے, کہنے لگے امیر المومنین والد گرامی کیا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بیٹا اپنی اماں کو بلاؤ.
والدہ آ گئی، کیا بات ہے، کچھ طبیعت خراب ہے تو حکیم کا بندوبست کیا جائے. تو حضرت عمر کہنے لگے کچھ بھی نہیں، آج مسجد سے نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ میری تعریفیں کر رہے تھے کہ حضرت فاروق اعظم کے وصال کے قریب کے دن ہے. تعریف تو حضرت یہ رونے کی بات ہے کہ خوش ہونے کی؟ آپ فرمانے لگے نہیں، سوچتا ہوں باہر تو میں اچھا رہا ہوں، پتہ نہیں گھر میں ہی کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو، پتہ نہیں تمہارے ساتھ بھی میرے معاملات ٹھیک تھے کہ نہیں. صحابہ تو تعریف کرتے ہیں، رو رہا ہوں تمہاری وجہ سے نہ الجھ جاؤں، بیوی ہی نہ کہے میرا حق ہی ادا نہیں کیا. یہ لفظ کہتے کہتے پہاڑ ہے یہ شخص، کیسر و کسرا کامتے ہیں. حضرت عمر رو پڑے، بی بی سے کہنے لگے مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتی؟ میرے اوپر بوجھ تھا امت کا، میں ساری رات مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا، دن سارا مسجد میں گزرتا تھا، میں تجھے وقت نہیں دے پایا، معاف نہیں کر دیتی؟ تو زوجہ کہنے لگی نہیں عمر، میں نے بھی زندگی میں اپنا کوئی سکھ چین نہیں دیکھا، کوئی چاؤ پورا نہیں کیا، میں کیسے معاف کر دوں؟ میں نہیں معاف کرتی. حضرت عمر زمین پہ بیٹھے رونے لگے، کہنے لگے چل معاف کر دے. کہنے لگے ایک وعدہ کرو، قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں میری سفارش کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے کہ اللہ اچھی تھی، مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، روٹی پکا کے دیتی تھی، میری عزت کی محافظ تھی؟ جناب عمر کہنے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے، رب اپنے فضل سے عمر کو جنت دے گا تو عمر تجھے جنت میں ساتھ لے کر کے جائے گا. بخاری شریف میں حدیث ہے، راوی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے. راوی حضرت انس بن مالک ہے. ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے. عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں. پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ نہیں آتا. پولیس والے آگے پیچھے بھاگے تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ دو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے میں نہیں آنا ہے. لیکن بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیا بات ہے جناب، بڑی بات. اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا. تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے. ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو. اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندہ رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو دبے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے. کہتے تھے اتنا سیانہ ہو گیا تو نے پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا. وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے. اب ذرا بات کو سمجھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے، اللہ کے رسول نے تب کی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی، پہنچ کہاں گئی. جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی. میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں. بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا. یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا. لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو. اپنے ماضی کو یاد رکھیں. یار صفائی کرنے والا صفائی تو کرتا ہے نا، تم چراغ تو صحیح جلاتے ہو نا. مجھے بتاؤ آنے والوں میں تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا اور سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا. لاکھیں روح تمہاری لگتی ہے شراب مجھے، در پریم کے بیٹھ کر آبے زمزم پینا کیسا. کہنے لگے عمر اس کونے کا کیا ہے؟ کہنے لگے
تو فلاں باغ میں حضور اثر کے بعد گیا کرتے تھے، اس کے پھلوں کا کیا حال ہے؟ تو عمر کہتے ہیں بلال کی باتیں سن کے میں رویا. انہوں نے کہا بلال تجھے اتنا پیار ہے تو چھوڑ کے آیا ہے؟ تو کہنے لگے عمر میرا وجود شام میں رہتا ہے پر دل میرا مدینے میں رہتا ہے. روح میری مدینے میں رہتی ہے، بس سجنا باز محمد بخشا کی مرنا تو کی جینا کہاں نہیں رہتا. ایک دفعہ نہ کوفے میں رہتے تھے حضرت علی، مولا علی نے ساری زندگی کسی سے سوال نہیں کیا، دینے والے تھے نا، سوال نہیں کیا. ایک بڑی خوبصورت قندیل ایک شخص لایا، خوبصورت لالٹین بنی ہوتی تھی وہ، اور اس میں تیل مٹی کا نہیں ڈالتے تھے، خوشبو والی کچھ چیز ڈالتے تھے تو وہ جلتی تھی. وہ لایا کوفے کی جامع مسجد میں، حضرت علی کوفے آ گئے، حضور نے جلایا. جب وہ لایا نا قندیل تو حضرت علی نے زندگی میں حسن کہتے میں نے عجیب زندگی بھر سوال نہیں کیا. اس سے کہنے لگے میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، اس طرح کی ایک اور مل جائے گی. تو شخص ایسے ویسے وہ عرش پر نہیں بیٹھ گیا کہ علی نے مجھے کہہ دیا. کہنے لگا جی مل جائے گی. فرمانے لگے لے آؤ. کہتے ہیں وہ لے کے آیا. تو جب وہ لایا تو پہلے والی قندیل کو اتنا نہیں، اس قندیل کو سینے سے لگایا، اپنا امامے کا پلو لے کے حضرت علی نے پوچھا. آنکھوں میں آنسو آئے. امام حسن کہنے لگے ابا جی میں سمجھ نہیں پا رہا، یہ آپ نے تو زندگی بھر بھوک کاٹی ہے، سوال نہیں کیا، تو یہ کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی تھی، دل کرتا ہے ایک لے لوں اور میں حضور کی مسجد میں بھی بھیج دوں، مدینے میں بھی بھیج دوں. میرا دل کرتا ہے یہ مسجد نبی میں لگ جائے گی تو اس کی شان بڑھ جائے گی. تو فرماتے امام حسن کہ میں رو پڑا. میں نے کہا حضور مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں تو آپ کو پھر ہے پر دل آپ کا مدینے نہیں بستا ہے، وجود جہاں ہے پر روح آپ کی رب جانے سونے محبوبہ تیری شہر دیا کی لذتیں ہوئی. ایک روح جلا میں ویکھ رہ گئی، ایک روح دوبارہ جانا ہوئی. میرے والا حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حرم کی مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. یہاں غریب فقیر درویش مدینہ حسین ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی. میں 2010 میں گیا تھا عمر جی، جب میں جانے لگا تب بھی میں روتا ہی گیا. واپس آیا تو میں اپنی والدہ سے میں نے کہا کہ ماں یہ کہیں خالی نہ ہی نہ ہو. میں مدینے سے پلٹ آیا، میں بڑا تڑپا. میں نے کہا اما جی وہ جانے کی جگہ تو ہے پر دوبارہ آنے کی جگہ نہیں، وہاں سے دوبارہ آنا نہیں چاہیے. وہاں سے سب سے مشکل مرحلہ مدینے سے لوٹنا ہے، آنا نہیں چاہیے. تو میری اماں مجھے کہنے لگی اللہ تجھے بار بار بلائے گا، وہاں کرنی چاہیے، رہنا نہیں چاہیے. بزرگوں کا درویشوں والا جو انداز تھا. اور پھر میں اسی دفعہ عمرے پہ گیا تو ایک شعر تھا مظفر واپسی کا، تو میں وہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا کہ دوبارہ آنے کی آرزو ہے، کہ خود کو پانے کی آرزو ہے، جو حج پہ احرام باندھتے ہیں اب وہ باندھ کے آنے کی آرزو ہے. تو میں نے تو ایک حج مانگا تھا، اللہ نے دو عطا فرما دی. یہ مصطفیٰ کے مدینے کی شان ہے، یہ رسول اللہ کے شہر کی شان ہے. میرے دوستو اللہ بڑا بے نیاز ہے. وہ میرے جیسے لوگ، میرے جیسے سچی بات ہے، میرے جیسے لوگ اس کا میں کبھی بھی مدینہ منورہ میں حاضر ہو کے لوگ اور باتیں سوچتے رہتے ہیں. میں مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں جب پہلی دفعہ گیا تھا تو ایک بی بی بیٹھی تھی شادی سے اور رات کو، تو اپنا زبانی دار من ترکی بغیر پنجابی میں وہ بات کر رہی تھی. تو وہ جملے اس کے مجھے یاد رہتے ہیں. جب میں مدینے جاتا ہوں شادی بی بی جنت البقیع کے باہر بیٹھی تو بوڑھی اماں صاحبوں سے کپڑے تو شعر پڑھ رہی تھی. وہ کیا شعر تھا اس کا، کوئی وہ اس پہ شاعرانہ ردیف کافی یہ پورے نہیں اترتے. لوگ کہیں گے یہ مصرع شاید لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے سند کے لحاظ سے، لیکن اس کا انداز تھا نا تو تھا بڑا باکمال. تو وہ بیٹھے کیا کہہ رہی ہے، دیکھو نہیں دیکھو کہ بے کرم کمائے سو. وہ کہیں گے ردیف کافی کے لحاظ سے شاید ٹھیک نہیں، لیکن اس کی فکر کتنی ٹھیک ہے، سوچ کتنی ٹھیک ہے. دیکھو نہیں دیکھو کہ بے کرم کمائے سو، میرے جو بندے مندے دار کے بلائے سو. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی
تیز بخار ہے نبی کریم کو. 2 صحابہ سہارا دے کے مسجد میں لائے. نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارا دے کے لایا گیا. کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا. حضور آج کیا ہونے والا ہے؟ آج کیا کہا جائے گا؟ آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے؟ نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بھری ہے. مثال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات. نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی، آج کو نیا پیغام نہیں دینا. آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے. حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے سمجھ نہیں رہے، کسی کی بات نہیں کر رہے، نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں. اس نے جانے کا ارادہ کر لیا. سنیے میرے بھائی، محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے. کسی کو تکلیف پہنچی ہو. صحابہ پھوٹ کے رونے لگے. محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے، رحمت ہی رحمت آئی. آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے. جناب کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی اٹھو. پیچھے سے جناب عکاشہ بن محصن اٹھے، ہاتھ کانپتے ہیں آگے بڑھے. کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا، ننگی پیٹھ پر صفیں سیدھی کراتے، بات دل میں رہ گئی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے. نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ، فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہے، درہ لاؤ. سیدنا بلال حبشی کہتے میں گیا، دستک دی سیدہ طیبہ طاہرہ. حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو؟ اماں جی وہ درہ چاہیے تھا. سیدہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی ایسا موقع ہے. حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے، درہ کیا کریں گے؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے اماں جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں، صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں. کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا. فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے ان 2 شہزادوں کے جسم پر، نبی پاک کے قریب نہ جائے. میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے، ان کو لے جا. حضرت بلال کہتے میں 2 شہزادے لے کے آیا، اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ان کو بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے. حضرت سیدنا بلال فرماتے درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا. حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا. فرمایا عکاشہ میری طرف آ جا، مجھے مار درے، نبی پاک کے قریب نہ جا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر تو ہٹ جا، اسے آنے دے. فرماتے میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا. کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ، میرا اور ان کا معاملہ ہے. جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے. نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں، وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے. محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ کہ حضور میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے. نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا. جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی. حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا. حضور کے بطنے اطہر سے لپٹ گئے، چومنے لگے. کہنے لگے حضور وہ تو صفیں سیدھی کراتے لگ گیا تھا، آپ نے کہاں مارا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے، مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے. میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لے. بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے. وہ بھروسے ہی کیوں نہ کرے، وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں، شاید میزان نہیں لگے گا. ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا. استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے اعلان حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے پڑھائیے. بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے. اسباق مکمل ہو گئے،
دین کے اسباب قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے، استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا، کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا۔ اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا ہے استاد۔ تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8,000 کے مولوی ہے، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے۔ خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی نصیحت میں رہے معاذ۔ جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہے وہ ترقی نہیں کر پاتی، یہ استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتے۔ کہا ابا جی بڑا مارا ہے، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر آتا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ، پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھنے سفید ہو کے جھک گئی تھی، یہ آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو، کم میں شہزادہ نہیں اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد تو کہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے، آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہ صاحب کس لیے، مجھے بھی سمجھائے۔ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا؟ کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، تمہیں بات 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی؟ کہ استاد جی روز رات کو یاد آتی، روز خیال آتا تھا۔ استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، وہ با اختیار ہوں گے للہ الواحد القہار، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا، دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھی وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ زندگی میں زیادتی نہ کرے، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا، سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں، نظر کو، سوچ کو، ذہن کو پاک رکھیں، اور میرے بھائی زندگی پوری ظلم سے بچے، زیادتی سے بچے۔ آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں، آپ لوگوں کو موقع دیں، آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دی۔ ایک اور پہلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے، ابھی بھی
اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے. اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں. ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں. بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے, اپنے کردار سے ہوتا ہے, اپنی سخاوت سے ہوتا ہے, لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے. باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں, تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے. ایک اور بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد, تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے. تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں, پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے. اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کو بندہ قبول نہیں کرے گا. تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے, اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتا ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں, آپ کس قدر محبت کرتے ہیں, آپ کا انداز کریمانہ کس طرح. پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, پھر خود بخود خبر ہوتی. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے. جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا. ساری زندگی چودراہٹ کی, لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے. میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں, اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں, تھوڑے سے بدل جائیں. کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی, یہ میری میلاد والی داڑھی ہے. اور داڑھی رکھے بھی نبی پاک کی مرضی کی. کس کی مرضی کی؟ نام راز ہو جائے گا, میں ٹور چلا بس. کس مرضی کی نہیں؟ اپنی مرضی کے نہیں. داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری روٹی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی, کوئی وزن نہیں. پوری رکھیں گے, حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے, اس پر آپ توجہ فرمائیں. تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے, اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی. میں سارا دن کرامتے سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے, میرے استاد بڑے, لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی ایسے سکھاندے نے تینوں پیر صاحب. دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ. آپ کی کہانیاں نہیں چلتی, آپ کا کردار چلتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا, سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا. کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکننجی تک چلی گئی. رائے کے اختلاف میں باتوں میں تلخی پیدا کر دی, اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر, تو ابشر کا بیٹا ہے. کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا, میرا دل بڑا ٹوٹا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی ہے. اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں, لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا, ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا, لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا. رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو. فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے, کھل کے. قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا, بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کنوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا, اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے. کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں, اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے, تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے. ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے, بزرگ تھے, ان کا ایک شعر ہے, وہ کہتے ہیں ایک واری میری آنکھیاں چوں انہوں نے اتھرو پونجے سن. ایک واری میری آنکھیاں چوں انہوں نے اتھرو پونجے سن, ہوں تو چسکا پہ گیا رونے دا. ایک واری میری آنکھیاں چوں انہوں نے اتھرو پونجے سن, ہوں تو چسکا پہ گیا رونے دا, تے ہر ویلے آہو زاری دا. تو میں روز رونے لگا, مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا میرے عزیز. اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتا تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں, حضور نے چپ کرایا. پھر میں کیوں روتے ہو؟
تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے. تو مجھے ابشر کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگوں میں دیتے ہیں پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے. حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشر کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی مجھے بڑا کیا. حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے. تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والی محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، پھر تسلیاں نہیں اس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی. اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں. پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا، آپ نے کہہ دیا جاہل نہیں کہ سارے پنڈ والے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو جان چھڑانے والی بات ہے. ہم پڑھ رہے ہیں جی اس قوم کا کچھ نہیں بن سکتا، ابھی تو آسان کام ہے، جان چھوٹ گئی. میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے، کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے، ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے. عزیز دوست، ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے. وہی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں، تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے. آپ نے اس میں کیا کمال کیا؟ ترجیح آخرت کو، اللہ کی ذات کو. ہماری آخرت کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے؟ آخرت میں کامیاب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے پا سکتے ہیں؟ اس کو ترجیح دینی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ بڑی شانوں والے، ایک صحابی کا ہمارے ذکر کرنے والے ان کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی. ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر گلزار ہے، یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں، صحیح درویش. مولانا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے دین تو بندے مگر رب کے راستے میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے. وہ کون سے فرمایا کمزور غفاری ہے اور دوسرے روح مرتضیٰ ہے، مولانا نے فرمایا کرتے. یہ لوگ مسلمانوں میں سے چوتھے جو پانچویں مسلمان ہیں. شروع سے ایک سلیری تب آدمی، کچھ لوگ تب بڑے نفیس ہوتے تب اللہ کی طرف سے شروع سے ان کا جو قبیلہ تھا بنی غفار میں لفظ نہیں کرتا تو لوگوں کو نوٹ لیتا تھا. شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کام میں گئے تو چھوڑ دیا، فرمایا نہیں یار تم یہ کیوں مانتے. اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے بتوں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی. لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر وہ کدھر کرتے تھے؟ فرماتے تھے جدھر وہ کلام ہوتا تھا کر لیتے تھے. کسی نے بتایا کہ مکے میں ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں.
انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کا نام انیس تھا، پتہ کر کے واپس آئے، بھائی کہنے لگے ابو ذر، ان کا نام جندب ہے اصل میں، ذر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہے، ابو ذر غفاری کہلاتے۔ فرماتے ہیں کہ بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں، لیکن لوگ سارے مخالف ہیں۔ یہ چیز میں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے، اسے نہ کاؤنٹ کیا کرے۔ لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں، صبح کچھ بتایا، کچھ شام کچھ، یہ نہ کاؤنٹ کرے۔ انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہے نا وہ مخالف ہیں سارے۔ تو وہ تو مجھے غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں، میں خود جا کے پتہ کروں گا۔ کہتے مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا، میں نے تو کچھ اور سمجھا تھا، وہ کچھ اور نکلا۔ مکے والوں نے بڑا مارا، مکے پہنچ کے پہلی وہ چیز ملی جب مار کھانے کی تھی۔ اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہیں، بھوک بھی بڑی تھی، رہنے کو جگہ نہیں تھی، حرم شریف میں لیتا رہتا تھا۔ میرے نصیب دیکھو، ایک شخص نے نہ آ کے ہلایا، کرنے لگے اگر مناسب سمجھو تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، آپ کو پردیسی ہے، آپ کا اپنا مہمان نہ بناؤں۔ تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے علی بن ابی طالب۔ کہتے ہیں کائنات گھر میں گئے، کھانا بھی کھلایا، جگہ میں دی سونے کو، خدمت بھی کی، لیکن چونکہ میں تو پہلے سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا، میں نے پوچھا نہیں میں کیوں آیا ہوں۔ رات رہے، اگلی رات بھی رہے، لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا رات رکھ لو گے۔ فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا رب نے مجھے۔ تو بات تو کرنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ بے نیاز لوگوں میں سے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری نے حضور کی زیارت کے لیے حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا۔ انسان